أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من فضل ہمدرد، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں فضل ہمدرد کے شر سے۔ آپ کہیں گے کہ شیطان کی جگہ فضل ہمدرد کا نام کیوں لیا؟ کیا اس طرح کہنا اچھی بات ہے؟ تو اس کے لیے میں کہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی آخری سورت کے اندر فرماتا ہے من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ان لوگوں کے شر سے بھی پناہ مانگیں جو کہ دلوں کے اندر وسوسہ ڈالتے ہیں، وہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں سے بھی ہوتے ہیں، یعنی وہ شیاطین جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ اور یہ ایسا انسان ہے جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں کے اندر، لوگوں کے ذہنوں کے اندر، اور اسلام سے متنفر کرتا ہے۔ اس کی بات کرنے سے پہلے جن باتوں پر اس نے اعتراض کبھی نہیں کیا، جن باتوں کی طرف یہ کبھی نہیں گیا، میں ذرا ان کا پہلے حوالہ دے دوں، پھر اس کی آگے بات کرتے ہیں۔ ان کا ایک ابن شہر آشوب شیعہ محقق گزرا ہے، اس کی کتاب ہے مجمع الفضائل، اس کی ایک اردو ترجمے کی کتاب ہے جلد اول دوم پر، اس کے صفحہ نمبر 308 پر موجود ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیطان سے کشتی لڑی 3 بار اور تینوں بار اسے پچھاڑ دیا، ہرا دیا شیطان کو۔ اور صفحہ نمبر 308 پر یہ ہے، صفحہ نمبر 309 پر 308 پر یہ 309 پر ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابلیس کی گردن پکڑ لی اور اس کو مارنے لگے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کر دیا کہ اس کی موت ابھی نہیں ہے۔ تو اس طرح کی کافی ساری باتیں ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں جن کی کوئی سند نہیں ہے صحیح، جو موضوع اگر ہیں اسناد تو موضوع ہیں یا بلا اسناد باتیں ہیں، ان پر اس شخص نے کبھی بھی کوئی بات نہیں کی۔ یہ بات کرتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، اکثر جو صحیح روایات صحیح الاسناد ہوتی ہیں ان کے بارے میں بھی لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتے رہتا ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار میں نہیں تھے، حالانکہ یہ بہت ہی واضح احادیث موجود ہیں صحیح اسناد کے ساتھ، لیکن یہ وسوسے ڈالتا ہے۔ کبھی کچھ اور کہتا ہے۔ اب جو بات اس نے کی ہے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تمہیں دیکھ کر شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ صحیح الاسناد روایات اس طرح کی موجود ہیں، بخاری کے اس نے حوالے دیا ہیں، اور پھر ان کا رد اسناد کے حساب سے نہیں اور بات سے نہیں، وسوسے ڈال رہا ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شیطان بھاگ جاتا ہو ڈر سے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ ڈرتا ہو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ ڈرتا ہو، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ ڈرتا ہو، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ ڈرتے ہو، کیا یہ ان کی توہین نہیں؟ کیا یہ نبی کی توہین نہیں؟ اور 1-2 واقعات بیان کرتا ہے، جن میں سے خاص طور پر یہ واقعہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک عورت کو جو کہ کچھ گا رہی تھی، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دکھا رہے تھے، اور جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو سب لوگ بھاگ گئے اور وہ عورت بھی خاموش ہو گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تمہیں دیکھ کر شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ تو کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ غلط کام کر رہے تھے، شیطانی کام دیکھ رہے تھے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے تھے وہ بھاگ گئے شیطان۔ اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الشیطان یخاف من گیا عمر، شیطان آپ سے خوف کھاتا ہے عمر، شیطان آپ سے ڈرتا ہے۔ انی کنت جالسا وہی تضرب، میں بیٹھا ہوا تھا
اور یہ بجاتی رہی. فدخل ابو بکر وهي تضرب, ابو بکر آئے پھر بھی یہ بجاتی رہی. دف ثم دخل علی وهي تضرب, علی آئے پھر بھی یہ دف بجاتی رہی. دخل عثمان وهي تضرب, عثمان آئے اور پھر بھی یہ دف بجاتی رہی. فلما دخلت انت یا عمر القت الدف, جب عمر آپ آئے تو اس نے دف رکھ دیا, اس نے بجانا چھوڑ دیا. تو آپ سے شیطان گھبراتا ہے, آپ سے شیطان گھبراتا ہے. اب یہ جو ترجمہ میں نے کیا, حدیث کے الفاظ آپ کے سامنے رکھے ہیں, پوری حدیث میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے. غور کیجیے گا اس میں کہ شیطانی کام معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں ہوتا رہا, ابو بکر رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ہوتا رہا, امام علی کی موجودگی میں, حضرت عثمان کی موجودگی میں. شیطان اور آپ وہاں بیٹھے ہوئے عورت کو اجازت دے دی, لیکن حضرت عمر آئے تو شیطان بھاگ گیا. کیا اس میں جناب عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے, یا جناب ابو بکر, عثمان, امام علی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہے؟ یہ فیصلہ آپ کیجیے گا, غور و فکر کیجیے گا. سوچیں کہ آج کل صرف فضائل کے نام پر قوم کو اور امت کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا. سوچنے کا دور ہے, تو سوچیے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فہم کی توفیق عطا فرمائے. لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ, اور لوگوں کے ذہنوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے. حالانکہ اس حدیث کے اندر اس طرح کی کیا بات ہے؟ اس میں تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عورت کو, حبشی عورت کو جو پردہ دار عورت نہیں تھی, اس کا جو وہ گا رہی تھی وہ سن رہے تھے. لونڈی تھی, لونڈیوں پر کچھ اسلامی پابندیوں میں کمی ہوتی ہے, ان پر تو سزا بھی کم ہوتی ہے. تو اس کو دیکھ رہے تھے, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھا رہے تھے. اور اس کے اندر کیا حدیث میں ہے کہ وہ جو گا رہی تھی وہ حرام تھا؟ حدیث کے اندر تو ایسا کچھ نہیں ہے. یعنی وہ مباح کام تھا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں کیا جا رہا تھا, وہ حرام کام نہیں ہو سکتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا کہ شیطان بھاگ جاتا ہے عمر کو دیکھ کر, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کام حرام تھا؟ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا کہ یہ جس طرح بھاگ گئے ہیں مباح کام والے, شیطان بھی تمہیں دیکھ کر بھاگ جاتا ہے. یہ نہیں کہا کہ یہ کام حرام ہے. یہ اس نے اپنی مرضی سے سمجھ لیا, جو کہ کبھی کسی نے نہیں سمجھا. شیطان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر بھاگ جاتا ہے, یہ ان کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضیلت بیان کی ہے. یہ نہیں کہا کہ تم سب سے بڑھ کر ہو رتبے میں, تم نبیوں سے بھی بڑھ کر ہو. اس نے کبھی, ہمدرد نے ان روایات پر تو اعتراض نہیں کیا جو ان کتابوں میں, شیعہ کتب میں ہیں, جن کی کوئی سند بھی نہیں ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیطان کو پکڑ لیا اور اسے مارنے لگے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو صرف یہی ہے کہ وہ راستے میں نہیں آتا, راستہ بدل لیتا ہے. لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اسے پکڑ لیا اور مار رہے تھے, اور ایک بار اس سے کشتی لڑی 3 دفعہ اور اس کو ہرا دیا. اس طرح کی تو یہ روایت نہیں ہے, صرف یہی ہے کہ وہ راستہ بدل لیتا ہے. اور یہ بھی نہیں کہ خود کبھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی ان کے ذہن میں وسوسہ نہیں ڈالتا. اس طرح کی بھی بات نہیں ہے. ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی فضیلت بیان کی ہے. اس طرح کی اور روایات بھی ہیں, جیسے اذان کے وقت اور اقامت کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ شیطان بھاگ جاتا ہے. بخاری 608 نمبر پر یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. اور نماز کے وقت آ جاتا ہے. پھر تو یہ کہا جائے کہ نماز کی نعوذ باللہ یہ توہین ہو گئی کہ اذان کے وقت تو بھاگ جاتا ہے, اقامت کے وقت بھاگ جاتا ہے, اور جب اصل اللہ کی عبادت آتی ہے جو سب سے بڑھ کر عبادت ہے اس وقت شیطان نہیں بھاگتا. تو اس سے یہ مراد نہیں ہوتی جس طرح کی یہ نکالتے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اس کو ویسے مان لو. اگر تمہیں سمجھ آ جاتی ہے بات تو ٹھیک ہے, اگر نہیں آتی, جب ایک صحیح روایت صحیح طریقے سے ہمارے پاس موجود ہے, اس پر کسی طرح کی جرح نہیں ہے, صحیح حدیث ہے, تو اس پر مفت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کا رد کرنا یہ اسلام نہیں ہے. اور اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بھی روایت ہے صحیح بخاری کے اندر, وہ بھی موجود ہے 2311 نمبر پر, کہ انہوں نے شیطان کو جب وہ چوری کرنے آتا تھا, ایک رات پکڑا, دوسری رات پکڑا, تیسری رات پھر پکڑا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے تھے کہ شیطان ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیطان کو پکڑ لیا تھا. تو پھر یہ تو کافی سارے صحابہ سے
अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, साबिकून अल-अव्वलून, असहाब बदर, ये तो उनसे रुतबे में कम है अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु, तो फिर उनकी शान सबसे बढ़ गई। ये भी सहाबी है, इनकी शान कम नहीं है, इनकी बुलंद शान है, आम हजरात से, ताबेईन से सबसे बढ़कर है, लेकिन उनसे बढ़कर नहीं है जो ज़्यादा शान वाले सहाबा हैं। लेकिन इस हदीस से ये अपनी तरफ से कोई निकाले तो निकाल सकता है फजल हमदर्द की तरह का बंदा, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तो बहुत ज़्यादा है। वो तो मासूम थे, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मासूम नहीं थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मरतबा मेरे सामने शैतान आ गया और कोशिश करने लगा कि मेरी नमाज को खलल डाले उसमें, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको मेरे काबू के अंदर कर दिया। मैंने उसका गला घूंटा या उसको धकेल दिया। आखिर में मेरा इरादा हुआ कि उसे मस्जिद के एक स्तून से बांध दूँ, लेकिन फिर और तुम्हें कल दिखाऊं, लेकिन मैंने फिर उसे छोड़ दिया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी अल्लाह ताला से कि मेरी हुकूमत की तरह किसी की हुकूमत ना हो, फिर मैंने उसे छोड़ दिया और धुतकार दिया उसे। तो नबी की शान तो ये है, ये तो सही हदीस है ना। वो जो इन्होंने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में सुनाई, उसकी तो कोई सनद नहीं है सही। ये सही हदीस है, सही बुखारी के अंदर 1210 नंबर पर यह हदीस मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इतने मजहबी रुतबे पर हैं, नबी हैं और मासूम है, और उनकी फजीलत तो यह है कि उन्होंने शैतान को पकड़ लिया और बांध सकते थे, लेकिन फिर भगा दिया, धुतकार दिया। तो ये नबी की शान है। उमर की शान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतनी नहीं है, लेकिन एक उनकी फजीलत बयान की गई, उनको रुतबा दिया गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से। उसको एतराज़ात लगाकर सही हदीस को लोगों के जहनों में वस्व से डालना कि इस तरह जो सही असानीद से अहादीस मरवी हैं उनको मुतनाज़ा बनाकर पेश करना। जब आला लेवल की सही अहादीस मुतनाज़ा बन जाएंगी तो फिर जो उनसे कम रुतबे की हैं सनद के एतबार से, वैसे अहादीस सारी बराबर हैं, लेकिन सनद के एतबार से जो मानने के हिसाब से कि नबी की हदीसें हैं जो ज़्यादा मोतबर ज़राए से आई हैं, जब वो भी मानने के काबिल नहीं रहेंगी तो जो कम मोतबर ज़राए से आई हैं हम तक, वो कैसे फिर सही हो सकती हैं। तो ये एक इंसानों में शैतान है जो वसवसे डालता है लोगों के जहनों के अंदर और उनको इस्लाम से मुतनफ़िर करता है, हमेशा सही अहादीस पर इतराज़ात करता है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों से मुसलमानों को बचाए।